السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل ذکر و وظائف۔ امید ہے میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہے ذی الحج، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں چاند نظر آنے والا ہے، تو ذی الحج کے مخصوص 4 اعمال ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری ایک وہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگوں سے کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کرے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عید الفطر کے بعد جو ہے نیکسٹ انتظار ہوتا ہے بڑی عید کا، یعنی عید قربان کا، قربانی کی عید جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ذی الحج کو ہوتی ہے، ذی الحج میں ہوتی ہے، ذی الحج کے مہینے میں۔ ذی الحج کے جو ہے 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ذی الحج کی۔ تو ذی الحج کا مہینہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے پہلے 9 دن جو ہوتے ہیں، عید سے پہلے جو نہایت ہی فضیلت کے دن ہوتے ہیں، ان میں مطلب عبادات جو ہیں وہ عام دنوں کی نسبت میں زیادہ مقبول ہوتی ہیں، ان میں اب عبادات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج میں ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کے مطابق، ان کے ایک بیان کے مطابق میں ذی الحج کے 4 اعمال آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، مطلب کہ فضیلت کے حساب سے، جن کی ہمیں ہم سب کو چاہیے کہ وہ 4 اعمال کم از کم ہم لازمی کریں ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے، اور ذی الحج کی فضیلت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ حجاج کی مشابہت، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم میں سے بہت چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ حج پہ گیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اب یہاں انہوں نے بتایا کہ حجاج کی مشابہت آپ لوگ اختیار کریں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحج کا چاند دیکھے، اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ قربانی کرنے والا آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ قربانی جس کے نام کی ہوتی ہے نا گھر میں، ٹھیک ہے، کہ ابو کے نام کی، امی کے نام کی، جس کے بھی نام کی قربانی ہوتی ہے، اس بندے کو چاہیے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے ذی الحج کا، وہ اپنے بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا حقدار بنانے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ ان حجاج کرام کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، ٹھیک ہے۔ حجاج کرام جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشابہت کرنے کے لیے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے، آپ جنہوں نے قربانی کرنی ہو، جن کے نام کی قربانی ہو، تو بال اور ناخن مت کاٹیں قربانی کر لینے تک، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کیا ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ۔ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان ایام میں ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ ذی الحج کے پہلے جو 9 دن ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ فضیلت ہے، ہمیں عبادت کرنے کی عام دنوں کی نسبت میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اب حکم کیا دیا گیا کہ ان ایام میں ایک روزہ جو ہے ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اگر 1 رات عبادت میں گزاری جائے تو شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک مسلمان جتنا بھی ان ایام میں نیک اعمال اور عبادات کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور 9 ذی الحج کا دن عرفہ کا دن ہے، ہمارے لیے خاص 9ویں تاریخ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا گیا ہے، اور اس روزے کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ صرف 1 روزہ رکھنے کے 9ویں کے دن کا جو ہے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور اگلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ تکبیر تشریق، ٹھیک ہے۔ ان ایام میں تیسرا عمل تکبیر تشریق ہے، جو عرفہ کے دن کی نماز فجر سے شروع ہو کر، یعنی 9 ذی الحج،
ٹھیک ہے، شروع ہو کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک جاری رہتی ہے، اور یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ وہ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللحمد، ٹھیک ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللحمد۔ مردوں کے لیے اسے تھوڑی بلند آواز میں پڑھنا واجب ہے اور آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کے لیے اس کا جو ہے نا آہستہ آواز میں پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ ہے۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تکبیر تشریک رکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ اس سے شوکت اسلام کا مظاہرہ ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد مسجد اس تکبیر سے گونج اٹھے، لہٰذا اس کو بلند آواز سے کہنا ضروری ہے۔ تکبیر تشریق خواتین پر بھی آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اب 3 اعمال میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ چوتھا عمل کیا ہے؟ قربانی۔ ان ایام کا چوتھا اور سب سے افضل عمل جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ قربانی کا عمل ہے، جو کہ صرف ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخوں میں انجام دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں آدمی چاہے کتنے جانور ذبح کر لے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی سال کے آخری ماہ کے انوارات سے نوازیں، آمین۔ یہ اعمال جو ہیں ہم لوگ قربانی ہم نے ویسے ہی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر سال مطلب سال میں ایک مرتبہ آتا ہے نا ذی الحج، ٹھیک ہے، اگر اس میں ہم ایک دن کا پورے سال میں مطلب اضافی جو ہے یہ ایک دن کا ہم روزہ رکھ لیں، یا یہ جو 9 دن ہیں ہمیں جس طریقے سے بتایا گیا ہے ہم اس طرح سے گزار لیں، تو یہ دیکھیں آگے ہمارا آخرت میں اتنا بڑا سرمایہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، آخرت میں جو ہے ہمارے لیے یہ کتنے زیادہ فائدے ہوں گے اس کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں کہ جو ہمیں اعمال بتائے گئے ہیں تھوڑا بہت، یہ بہت معمولی سے میں نے آپ کو وہ بتایا ہے، مطلب کہ اس میں کوئی آپ کا زیادہ وقت نہیں لگ رہا، کوئی محنت نہیں ہے، بالکل چھوٹے سے اعمال ہیں، تو ان سے لیکن آپ کا وقت اتنا زیادہ قیمتی بن سکتا ہے۔ کل یہی وقت جو قیامت کے دن ہمارے لیے کتنا زیادہ قیمتی ہوگا، کتنا زیادہ ہمیں مطلب کہ اس کی ضرورت ہوگی، یہ اس ٹائم ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ ذی الحج اب آ رہا ہے، تو ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اس ذی الحج سے آگے جتنے بھی ذی الحج اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ 4 اعمال لازمی کریں گے، اور اسی نیت سے کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اس حکم پر عمل پیرا ہو کر یہ اعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ہماری نیت کا ثواب ملے اور ساتھ کے ساتھ ان اعمال کا بھی ثواب ملے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچے اور وہ بھی اس چیز کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہا کریں، ذی الحج کے جو اعمال کریں ان میں خصوصی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔